اچھا، جبران صاحب ساؤتھ افریقہ سے ہم سے سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال بڑا اچھا ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سر، سجدہ تحیت، تعظیمی سجدہ کرنا ہم اسے حرام کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سجدہ تعظیمی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے کہ آپ کے والدین، امی ابو اور آپ کے جو بھائی تھے، ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ماضی کی جو شریعتیں گزری ہیں اس کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، تحیت کے طور پر ایک سجدہ ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں سلام ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سجدہ تعظیمی کی اجازت دے رہے ہیں، اور قرآن میں تو سجدہ تعظیمی حرام نہیں آیا، ہاں اس پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی اجازت مانگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہم کسی کو حکم دے سجدے کا تو وہ بیوی کو دیں کہ شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ تو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو صحیح کیوں مانا گیا، حالانکہ اس حدیث تو بظاہر قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، قرآن کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دینا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا جبران صاحب نے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، سمجھا بھی دیتا ہوں۔ دیکھیے گا حدیث بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے اس کا استدلال کہ یہ ہمارے دین کے اندر بالکل نہیں ہے، اس کا استدلال اس روایت سے نہیں بنتا۔ یہ روایت کیا بیان کر رہی ہے اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے، پہلے قرآن پاک کو سمجھ لیں، اور ہمارے یہاں جو غلط فہمیاں مشہور ہیں سجدہ تعظیمی کے حوالے سے اس کو ہم دور کر دیں۔ دیکھیے گا ہوا یہ کہ بعض روایات آئی ہیں تابعین سے، جیسے حضرت قتادہ ان کا نام لے کر کچھ روایتیں آئی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام شریعتوں کے اندر تحیت جو تھی وہ سجدے کے ساتھ جائز ہوا کرتی تھی۔ تحیت کہتے ہیں جیسے ہم کسی سے جب ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کر کے السلام علیکم ہم سلام کرتے ہیں، سلام علیکم اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو ان کی شریعت کے اندر تحیت سجدے کے ساتھ ہوا کرتی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اس کے بعد جب ہماری شریعت آئی ہے تو اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور سجدہ خاص اللہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ یہ جو جملہ ہے یہ سب سے پہلے تفسیر طبری کے اندر آیا، حضرت قتادہ کی اس بات کو ٹھیک سمجھا۔ تفسیر طبری کے بعد بہت سے مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے اس کو نقل بھی کر دیا، اور یہی جملہ وہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آج کل آپ نے سنا ہوگا، یہی مشہور ہے کہ پہلے کی تحیت، پچھلی شریعتوں کی تحیت یہ تھی کہ وہ سجدہ کر دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو، ہماری شریعت کے اندر سجدے کو بالکل منسوخ کر دیا گیا ہے اور سلام تحیت ہے، جیسے السلام علیکم ہم کرتے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ ہمارے یہاں جو اردو مفسرین بھی ہیں، آپ تمام تقریباً مفسرین کو پڑھ لیجیے گا، سب نے اسی بات کو ذکر کیا، اس معاملے میں کیا غلطی ہو رہی تھی کسی کی توجہ اس جانب نہیں گئی۔ یاد رکھیے گا یہ بات ہی بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تحیت کو سجدہ کرنا تھی، یا سلام علیکم ان کی تحیت نہیں تھی، یا خاص طور پر کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء تشریف لائے ہیں ان سب کی تحیت سجدہ تھی۔ بالکل یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ نقطہ ہی، یہ بنیاد ہی چونکہ غلط پڑ گئی، اسی کے بعد پھر ہم نتائج غلط نکالتے ہیں۔ یاد رکھ لیے گا یہ تو حضرت قتادہ سے روایت آئی ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر تحیت سجدے سے ہوا کرتی تھی، یہ بالکل فضول بات ہے، اس لیے کہ قرآن پاک اس کو رد کر رہا ہے۔ قرآن کیوں رد کر رہا ہے؟ آپ پڑھیے گا سورہ ہود کے اندر، سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ذکر کیا پچھلے نبیوں کی تحیت کا ذکر، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ جیسے میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے رسول آئے، فرشتے آئے تھے انسانی روپ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ آگے دیکھیے گا اللہ نے فرمایا قالوا سلاما، ان فرشتوں نے آ کر کے کہا سلام، زبان سے بولا سلام، قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب ارشاد فرمایا سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو پھر آپ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے کھانا وغیرہ بنوایا۔ واضح طور پر قرآن نے ذکر کیا کہ پچھلی جو شریعتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کی تحیت یہی تھی جو زبان سے ہم سلام کہتے ہیں، انہوں نے بھی زبان سے سلام کہا۔ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجیے گا یہ جو روایت آئی ہے حضرت قتادہ سے کہ پچھلی تمام شریعتوں کے اندر تحیت جو تھی وہ السلام علیکم کے ساتھ نہیں تھی بلکہ سجدہ کرنے کی تھی، فضول قسم کی یہ بات تھی۔ قرآن اس کے بالکل خلاف کھڑا ہوا ہے، اس روایت کو ریجیکٹ کرنا بنتا تھا، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اور یہ جو اردو مفسرین ہمارے یہاں ملتے ہیں وہ بڑے دھڑکے کے ساتھ اس چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، یہ چیز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے محققین علماء کرام نے جو ذکر کیا، خاص طور پر آپ اس باب کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کو پڑھیں گے تو انہوں نے جس قدر نپے تلے الفاظ کے اندر وہ تحقیق بیان کی ہے، نہ تو اس سے اچھی تحقیق ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں ان سب کے اندر تحیت سلام ہی ہے جس کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے۔ سجدہ تعظیمی کا جہاں تک ذکر ہے، سجدہ تعظیمی کسی بھی شریعت کے اندر ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو کر دے تو حرام ہے، مطلب جائز ہو، کوئی بھی ایک دوسرے کو کر دے تو جائز ہے، بالکل ایسا کسی ایک شریعت کے اندر ایسا حکم نہیں رہا کہ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے بھی حکم دے دیا جائے، کوئی بھی ایک دوسرے کو آگے کر لے۔ سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ پورا قرآن پاک آپ پڑھ لیں، ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا قرآن واقعات مختلف ذکر کر رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فلاں ملنے ہیں، ہارون علیہ السلام سے ملاقات، یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی ملنے آئے، جیل میں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھ لیں، ایک جگہ بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا کوئی بھی آ کر کے کوئی سجدہ تعظیمی کر رہا تھا. سلام ان کے الفاظ ہیں، یہی تحیت ہوا کرتی. لہٰذا کسی بھی شریعت کے اندر ایسا نہیں تھا کہ انہیں کلی اجازت تھی وہ کسی کے لیے بھی آ کے سجدہ کر لیں. ہمارے دین میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. صرف ذہن میں رکھ لیجیے گا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا، حضرت فرشتوں کا سجدہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا آپ کے والدین کا اور آپ کے بھائیوں کا. یہ ٹوٹل 11 افراد تھے. یہ میں اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے گا سجدے کے اندر یہ امر تشریع میں سے ہے. سجدہ جو ہے نا امور توقیفیہ میں سے نہیں ہے. ہمارے جسم کی جو حرکات ہیں، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جھکنا، ہم دن میں 100 چیزوں کے لیے جھک بھی رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہماری بیٹھنے کی، اٹھنے کی، جھکنے کی. تو یہ امور ایسے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ کسی کام کو اپنے لیے خاص کر دے یا کسی کام کو کسی اور کو کرنے کے لیے حکم دے. اس میں اصل یہ ہے کہ ہم نے اطاعت الہی کرنی ہے، یہ ہے عبادت. ہم اللہ کے لیے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہمیں اللہ نے حکم دیا واسجدوا للہ واعبدوا، اللہ کو سجدہ کرو. ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، اس لیے یہ عبادت بنتا ہے. ذہن میں رکھیے گا. لہذا اصل چیز سجدے کرنے کے اندر عبادت ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی بات مان رہے ہیں. اور یہ جو سجدہ ہے یہ امور تشریعیہ میں سے کہلاتا ہے، امور توقیفیہ میں سے نہیں ہے کہ جس کو ہم بولیں کہ ہمیشہ کے لیے غیر مدرک ہونے کی حیثیت کے اندر عبادت قرار پا جائے. امور تشریعیہ میں سے ہے. اس لیے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کریں، یہ اللہ کا حکم تھا. اور سجدہ عبادت ہونے میں اصل چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اللہ کی بات کو مانا تھا. عبادت یہ ہے، اللہ کی بات مانے بغیر سجدہ نہیں کیا تھا. سجدہ اللہ کی بات مان کے کیا تھا، اسی کو حکم، اسی کو رب جان کر کے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی. اسی طریقے سے سورہ یوسف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا، یہ خود سب سے بڑی دلالت ہے یہ واقعہ اس بات پر کہ کوئی تحیت کا سجدہ ان قوموں کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا. خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو سجدہ کیا گیا تھا ان کے والدین کی طرف سے، یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی خاص قسم کی ایک تعبیر تھی خواب کی، اور جو خود دلالت کر رہی ہے کہ کوئی رسم و رواج اس طرح کی نہیں تھی. بھائی کیسے؟ قرآن کا واقعہ آپ دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، آپ نے تخت کے اوپر اپنے والدین کو بٹھایا اور پھر سب نے، والدین نے بھی اور آپ کے جو بھائی تھے ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. جب یہ سجدہ ہو گیا، آگے دیکھیے گا حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو خواب اللہ نے ہم کو دکھایا تھا. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ ہم نے دیکھا ایک سورج ہے، ایک چاند ہے اور 11 ستارے ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں. یہ اس خواب کی ایک سچی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ظہور فرمائی. اس لیے کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے خصوصی علم حضرت یوسف علیہ السلام کو اور آپ کے والد محترموں کو دیا گیا تھا. اس لیے جو خواب کی ایکچولی تعبیر تھی یہ اللہ کا حکم تھا. اسی اللہ کے حکم کا اظہار اور ظہور اور تعمیل یہ ہوئی تھی کہ آپ سب نے سجدہ کیا تھا. یہی واقعہ سب سے بڑی دلالت ہے کہ ان کے دور میں بھی کوئی سجدہ ایک عام بات نہیں تھی. اگر سجدہ تحیت ایک عام بات ہوتی، خود غور کر لیں، اگر ہر ایک دوسرے کو سجدہ کر دیتا ہے، اس میں کون سی خاص بات تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے گھر والے ملنے آئے انہوں نے سجدہ کر دیا؟ اس میں خاص بات کیا نکلی ہے؟ کوئی بھی خاص بات اسی وقت نکلی ہے کہ یہ کام، یہ جو امر تھا سجدے کا، یہ عمومی حکم میں سے نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تعبیر رویا تھا، قطعی علم تھا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کو حکم دیا گیا خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کریں، پھر اس کی جو حقیقی تعبیر ہوئی تھی وہ اللہ کے حکم سے ہوئی تھی. یہاں پر بھی جو رویا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اس کا ظہور ہو رہا تھا. اس لیے آپ نے بھی نسبت کی قد جعلھا ربی حقا، میرے جو دیکھے ہوئے خواب ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے سچی تعبیر سامنے کر کے دی، اللہ نے سچی تعبیر سامنے کر کے دکھا دی. اس لیے جو سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا وہ بھی ایک خصوصیت رکھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ایک اطاعت کے اندر آ کر کے وہ سجدہ تھا. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا وہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر دیا. صرف یہ 2 سجدوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، ان دونوں سجدوں کے اندر اللہ کا حکم تھا اس لیے سجدہ ہو گیا. اب ہماری شریعت کے اندر اللہ نے اگر ہمیں حکم دیا ہوتا کہ آپ بھی فلاں کو سجدہ کر دو تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم سجدہ کر دیتے، لیکن ہمارے چونکہ جب قرآن نازل ہوا اللہ نے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے اپنے، اللہ ہمیں بالکل اجازت نہیں دی، لہٰذا ہم کسی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے. یہ ہے اصل استدلال. یہ استدلال نہیں ہے کہ پچھلی قوموں کے اندر تحیت ہی سجدہ ہوا کرتی تھی، فضول قسم کی بات ہے، قرآن اس کی نفی پہ کھڑا ہو جاتا ہے.
اس لیے جب ہماری قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں تو اللہ نے بارہا جگہ ارشاد فرمایا وسجد واقترب، اللہ کو سجدہ کرو، اس کے قریب ہو جاؤ، واسجدوا للہ واعبدوا، صرف اللہ کو سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، واضح طور پر اللہ نے فرمایا نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرو، خالق کو سجدہ کرو، مخلوق کو سجدہ نہ کرو۔ واضح قرآن کا حکم ہے۔ ہمیں پورے قرآن پاک کے اندر اللہ نے اجازت دی ہی نہیں کہ کسی کو سجدہ کر لو، ہم کر لیتے کیونکہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم کر لیتے، وہ بھی عبادت ہی بنتا سجدہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل استدلال، کوئی سجدے کا حکم منسوخ نہیں ہوا، نہ یہ استدلال ٹھیک ہے کہ پہلے تحیت کا سجدہ ٹھیک تھا اب منسوخ ہو گیا، یہ ایک تعبیرات ہیں جو بعض حضرات کرتے ہیں۔ درست استدلال اس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، اللہ نے حکم دیا تھا یوسف علیہ السلام کے سجدے کا، اس لیے کہ وہ اس خواب کی سچی تعبیر تھی، قد جعلها ربی حقا، اسی کا ظہور تھا۔ ان دو کے علاوہ اللہ نے کبھی سجدے کا حکم دیا ہی نہیں۔ اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے کہ آپ فلاں کو سجدہ کر لو، ہم کر لیتے، لیکن ہمیں حکم دیا ہی نہیں، نہ اللہ نے دیا نہ اس کے رسول پاک علیہ السلام نے دیا۔ بات صرف اتنی ہے۔ یہی بات دیکھیے گا حضرت معاذ والی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت معاذ سجدہ کرنا چاہ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہم اجازت دیتے بھی تو بیوی کو دیتے شوہر کے لیے سجدہ کر لے، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی نہ اللہ نے اجازت دی، اس لیے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے درست بات۔ وہ جو ایک چھوٹی سی غلطی تھی تحیت کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو واضح کر دی کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر تحیت سلام نہیں تھی، تحیت ہی سجدہ تھی، کوئی ایک دوسرے سے ملتا سیدھا جا کے ٹکر مارتا دیوار زمین کو، غلط استدلال ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کی جو تحیت اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک میں دوسرا سوال بھی لے لیتا ہوں کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن پاک نے سلام علیکم کا صیغہ استعمال کیا ہے، ہمارے یہاں السلام علیکم بولا جاتا ہے، یہ فرق کیوں ہے اور افضل کیا ہے؟ دیکھیے گا افضل وہی ہے جو اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ پر ذکر کیا، اور ہمیشہ سلام علیکم یعنی سلام الف لام کے بغیر سلام علیکم کر کے ہی ذکر کیا۔ جیسے فرشتوں کا ذکر اللہ نے کیا سلام علیکم بما صبرتم نکیرہ لفظ کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی سلام کا جب ذکر کیا، فرشتوں نے آ کر آپ کو جب سلام کیا تو سلام نکیرہ لفظ ہے، آپ نے بھی جب جواب دیا تو سلام نکیرہ لفظ کے ساتھ ہی جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں دیگر مقامات کے اندر بھی سلام کا لفظ نکیرہ ہے۔ اچھا یہی چیز حدیث مبارک کے اندر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سلام علیکم جس نے کیا اس کو اتنا ثواب ہے، پھر سلام علیکم ورحمۃ اللہ جس نے بولا اس کو اس سے زیادہ ثواب ہے، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس نے کہا اس کو اتنا ثواب، یعنی اس حدیث میں بھی سلام علیکم نکیرہ لفظ کی ہی تعبیر ہے۔ تو افضل تو یہی ہے کہ نکیرہ لفظ کے ساتھ سلام ہو، جیسے ہمیں کوئی ملے سلام علیکم، چونکہ قرآن نے اس لفظ کو ثابت رکھا، جس کو اللہ ثابت رکھے وہی افضل ہے۔ لیکن سلام ان کو السلام علیکم اگر پڑھ لیا جائے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ مانوی اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے، نہ ہم بولیں گے کہ بھائی السلام الف لام لگانے سے کوئی قرآن کی مخالفت ثابت ہو رہی ہے، صرف یہ ہے کہ وہاں تنکیر ہے یہاں تعریف ہے۔ نکیرہ کسی جگہ پر لانا کبھی کبھی دوام کا اشارہ کر رہا ہوتا ہے، سلام علیکم کے اندر یہی اشارہ ہے لفظ نکیرہ لا کر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، میری طرف سے بھی آپ کو نہ کوئی جانی خطرہ ہو، نہ کوئی مالی، نہ کوئی دینی۔ اس دعا کو دے کر کے نکیرہ لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر اللہ دوام پیدا کرے، لمبا یہ سلامتی کا عرصہ آپ کے اوپر رہے۔ لیکن عربی کا ایک ضابطہ بھی ہے کہ تنکیر کا جو معنی ہے وہ کبھی کبھی تعریف سے بھی حاصل کر لیا جاتا ہے اسی مقصود کو، اس لیے السلام علیکم جب بولا جاتا ہے تو نہ تو وہ اس لفظ سے گرامیٹیکلی کوئی ہم بولیں مخالفت لے رہا ہے، یا ہم بولیں کہ بھائی وہ کوئی ہمارے تعامل کے خلاف جا رہا ہے یا یہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا، ایسی بات بالکل نہیں۔ لہذا السلام علیکم بھی جو ہمارے یہاں رسم و رواج چل رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ بھی ٹھیک ہے، اور کئی علماء نے اس کی تصریح بھی کی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی السلام علیکم معرفہ لفظ کے ساتھ مستعمل تھا، آپ نے کہا تھا کوئی اس کے اندر معنوی تبدیلی نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن پاک نے لفظ نکیرہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا سلام علیکم، تو ہمیں بھی افضل اسی کو سمجھنا چاہیے جس چیز کا ذکر قرآن نے کیا یا جس چیز کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں بھی ملتا ہے، سلام نکیرہ لفظ کے ساتھ سلام علیکم۔ اور اگر ہم اس کی معرفت حاصل کرنا چھوڑ دیں نا یا لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دیں تو آج بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی کے سامنے جا کے سلام علیکم بول دیں نا، وہ سامنے والا کہتا ہے آپ نے غلط سلام بولا ہے، السلام علیکم صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو نالج بھی دینا چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے کہ سلام علیکم جب نکیرہ کے لفظ کے ساتھ بولیں گے یہ زیادہ بہتر ہے کہ قرآن پاک کی مطابقت کے اندر آ جاتا ہے۔ السلام علیکم کہنا بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں بھی کوئی معنوی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے اصل میں بات، لوگوں کو یہ بات بتا دیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم وہ جو قرآن نے جس مسئلے کو ثابت رکھا اس کو غلط نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ خیر۔